السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت چھٹے سپارے کا 10واں رکوع آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے، اور اللہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ جی، ڈکیتی کی سزا بیان کرنے کے بعد اب چور کی سزا کا بیان شروع ہوتا ہے۔ چور کی سزا میں دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ، اور پہلی بار کی چوری پر دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور یہ پونچے تک کاٹا جائے گا، اور یہ سب باتیں سنت سے ثابت ہیں تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے باز رہے اور دوسروں کو عبرت حاصل ہو، اور اگر اس سے مسروق کا مال برآمد ہو جائے تو وہ اصل مالک کو لوٹایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مخزومی عورت فاطمہ نے چوری کی تو قریش کو ہاتھ کٹ جانے پر بہت فکر لاحق ہوئی۔ کہنے لگے، کون ہو سکتا ہے جو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرے، اور اسامہ کے سوا اور کون ایسی جرت کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں۔ چنانچہ قریش کے کہنے پر اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ نے اسامہ سے فرمایا، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں، تم سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد لگاتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا، اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تو میں اس کی حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا کرتی۔ اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ اچھی رہی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد پر کاٹ دیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ڈھال چرانے پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ چور پر لعنت کرے، ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور ایک رسی کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لٹکے ہوئے پھل کی چوری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھا لے مگر ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی حد نہیں، اور جو شخص دامن بھر کر نکلے تو اس سے دگنی قیمت وصول کی جائے اور سزا دی جائے، اور جو شخص پھلوں کو محفوظ مقام پر پہنچائے جانے کے بعد اس میں چوری کرے اور پھل کی قیمت ڈال کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور اگر قیمت ڈال سے کم ہو تو دگنی قیمت لی جائے اور سزا دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خائن، لٹیرے اور اچکے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ کے دوران میدان جنگ میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ میدان جنگ میں سب لوگ مسلحہ ہوتے ہیں، اگر سزا پانے والا طیش میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس طرح اپنے ہی لشکر میں انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ لہذا صرف چوری کی حد ہی نہیں، ہر قابل حد یا قابل تعزیر جرم کی سزا کو مؤخر کر دیا جائے۔ نیز سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے ایام میں چوری کی سزا یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف کر دی تھی، اور ان کا استدلال اس واقعہ سے تھا کہ دور نبوی میں عباد بن شرجیل نے کسی کھیت سے غلہ لے لیا، کھیت کے مالک نے عباد بن شرجیل کو پکڑ لیا، اسے مارا اور اس کا کپڑا بھی چھین لیا، پھر اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا تو آپ نے مالک سے فرمایا، اگر یہ نادان تھا تو تو نے اس کو تعلیم کیوں نہ دی، اور اگر یہ بھوکا تھا تو تو نے اسے کھانا کیوں نہ دیا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھوکے چور کو کوئی سزا نہ دلوائی، الٹا مالک نے اسے کپڑا بھی واپس کیا اور مال کے بدلے بہت سا غلہ بھی دیا۔